السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج جمعہ بھی ہے اور آج رمضان المبارک کا جمعہ ہے، اور تیسری چیز یہ کہ آج جمعہ بھی ہے، رمضان المبارک کا بھی جمعہ ہے اور الوداع کا جمعہ ہے. تین چیزیں جمع ہو گئی، تین فضیلتیں جمع ہو گئی، یعنی فضیلت در فضیلت در فضیلت. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے، اسی کو بیان کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ لہذا الشہر فی الاسلام فضل، اللہ نے اس مہینے کو فضیلت عطا فرمائی. سارے مہینوں پہ اللہ نے اس مہینے کو فضیلت عطا فرمائی. لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبت التفوق علی الشہور، اور اس کی تعریف بیان فرمائی. ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری، اور اس میں رحمت اور برکتوں کی بہاریں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور اس مہینے کو اللہ نے نور علی نور،
نور ہی نور سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منور فرمایا. تو یہ 3 فضیلتیں جمع ہو گئی. اور جمعہ کا مہینہ صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، بلکہ جمعے کا دن جو ہے وہ ساری کائنات میں فضیلت رکھتا ہے. اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا فرمایا، یوم خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اتوار سے کائنات کو بنانے کا آغاز ہوا. اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اور جمعے کو اس کائنات کی تکمیل ہو گئی. یعنی آسمان بھی بن گئے، زمین بھی بن گئی، پودے بھی لگ گئے، کھیت بھی لگ گئے، اور جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں تھیں، سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، آگ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مہیا فرما دی. یہ 6 دن کے اندر کائنات کا نظام جو تھا وہ مکمل ہو گیا. اچھا، کون سی 3 بڑی قومیں ہیں کہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے؟ اس میں ایک ہم اور آپ ہے، مومن اور مسلمان، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اچھا، ایک کنفیوژن لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں. لیکن میں آج آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی امت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی آپ جب دنیا میں آئے اور مبعوث ہوئے، اس کے بعد آپ کے آنے کے بعد جتنی بھی امت، جتنی بھی قومیں آئی ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر انسان آئے ہیں، وہ سب کے سب امتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. صرف فرق کیا ہے اس کے اندر؟ امتیں جو ہے وہ 2 قسم کی ہیں. اب ہے تو الگ الگ نا، کافر جو ہے وہ الگ قوم ہے اور مسلمان جو ہے وہ الگ قوم ہے. وہ لوگ کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کر لی، وہ کہلاتی ہے امت اجابت. آپ جب شادی میں جاتے ہیں، وہاں پر نکاح ہوتا ہے، تو قاضی صاحب جو ہے وہ دولہا سے ایجاب و قبول کراتے ہیں. ایجاب کا مطلب کیا ہے کہ قبول کرانا. تو جن لوگوں نے دعوت اور دین کو قبول کر لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ مومن اور مسلمان ہو گئے، وہ کہلاتے ہیں امت اجابت. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور وہ لوگ کہ جن کو دعوت پیش کی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے بعد ان کی امت نے ان کو دعوت پیش کی اسلام کی اور ایمان کی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی. ہو سکتا ہے قیامت تک آنے والی امت کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام قبول کرتے رہتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. یہ امت کہلاتی ہے امت دعوت. تو دونوں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کافر بھی اور مسلمان بھی. تو میں یہ بتا رہا تھا 3 قومیں ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے. ایک تو مسلمان، اور ایک یہودی، اور ایک عیسائی. ویسے تو اور بھی
قومیں ہیں لیکن وہ گنتی میں نہیں، چھوٹی موٹی ہیں. یہ بڑی جو قومیں ہیں یہ 3 ایمان رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو چاروں کتابیں نازل کی، اپنی بڑی بڑی کتابیں اور صحیفے، اس میں کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا. تو یہود کو جب یہ پتہ چلا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے عیسائی قوم کو جب یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار سے کام کرنا شروع کیا کائنات کی تخلیق کا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آج کا دن جو ہے وہ مبارک ہے، ہمارے اللہ نے، ہمارے رب نے آج کے دن سے کائنات بنانی شروع کی، لہذا آج کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے عبادت کا دن ہے. آج تک آپ دیکھیں کہ عیسائی جو ہے وہ اتوار کے دن گرجا کے اندر جمع ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے عبادت کا دن قرار دیا اتوار کو. اس کے بعد یہود قوم جو تھی انہوں نے کہا کہ اتوار سے اللہ تعالیٰ نے کام شروع کیا اور جمعے کو ختم کیا، تو اب ختم کرنے کے بعد ہم جو خوشی منائیں گے وہ جمعے کو کام ختم ہوں گے، تو اگلے دن ہم، اب جیسے رمضان ختم ہوگا نا تو 30 رمضان کے بعد لوگ تو ابھی سے تیاری کر رہے ہیں کہ بھائی ہم وہ بدھ والے دن چاند نظر آ جائے گا تو بستر لپیٹ کے اعتکاف ختم کر کے روزے پورے کر کے اگلے دن میں عید ہوگی جمعرات. میرا اپنا اندازہ ہے اور ثواب کی بات ہے کہ انشاءاللہ بدھ کو بھی روزہ ہو اور پھر ہم جو ہے اگلے دن جو ہے وہ عید منائیں گے. اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہے حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا معمول یہ تھا کہ تراویح میں قرآن سناتے تھے. اچھا، انہوں نے پہلی تاریخ کو قرآن سنانا کیا شروع، اور اس کے بعد جو ہے قرآن سناتے گئے. 29 تاریخ آ گئی، 29ویں شب آ گئی. اگر انہوں نے 29ویں شب میں 2 سپارے پڑھے، اور میں تو کہتا ہوں ہمارے یہاں بھی یہی ہونا چاہیے، الٹا حساب ہے. ہم سپارے کو آدھا کر دیتے ہیں کہ بھائی جلدی سے ختم ہو جائے، ہر چیز میں ہمیں جلدی ہے نا. تو بھائی آخری دن ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا دن ہے. 2 سپارے ہو تو زیادہ اچھا ہے. روزانہ 1 پڑھو، آخر میں 2 پڑھو. تو خیر، اگر مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلوی اگر 2 سپارے پڑھتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آج چاند ہو جائے گا. 29 رمضان، 29 روزے ہوں گے، 30 نہیں ہوں گے. اور یہی ہوتا تھا. یہ اللہ نے ان کو ایسی کرامت عطا فرمائی تھی کہ وہ اگر 29 شب کو، 29ویں شب کو اگر قرآن کریم ختم کر لیتے تھے تو چاند بھی 29 رمضان کو. یہ ان کی کرامت. اور اگر انہوں نے سپارے شروع کیا پہلے رمضان سے، پہلی شب سے، اور 29 کو 29واں پڑھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے یہ کل بھی 30واں پڑھے گا اور چاند نہیں ہوگا 29 رمضان. یہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت اور کرامت عطا فرمائی. تو میرا بھی دل یہ کہتا ہے، خیر مجھے تو کرامت نہیں، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ پورے 30 روزے ہوں گے. تو یہود قوم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جیسے 30 رمضان کے بعد ہم عید مناتے ہیں تو جمعے کے دن اللہ نے کائنات کی تخلیق مکمل کی، تو اب ہم ہفتے کو عید کا اور عبادت کا دن بنائیں گے. تو یہود قوم کے یہاں جو عبادت کا دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے. اچھا، اب مسلمانوں کی لاجک کیا ہے؟ مسلمانوں کو جب پتہ چلا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اتوار سے شروع کیا کام اور جمعے کو مکمل کر دیا،
تو انہوں نے یہ کہا کہ ساری مخلوقات اور ساری چیزیں، ساری کائنات جو ہے وہ جمع ہو گئی کام ہوتے ہوتے جمعے کے دن، اور جمعے کا مطلب ہی جمع ہونا ہے۔ تو جب جمع ہو گئی تو لہذا ہم بھی جمعے کے دن جمع ہوں گے عبادت۔ تو مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی عبادت کے لیے جمعے کا دن مقرر کریں۔ یہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں کہ مسلمان، اچھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا، اس کے بعد جب یہ پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں نے صحیح انتخاب کیا جمعے کا۔ تو یہ جمعے کا دن جو ہے آج یہ فضیلت والا، چونکہ یہ دنوں کا سردار ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک یہ فضیلت والی، اور اس کے بعد جمعۃ الوداع یہ فضیلت والی۔ تو 3 فضیلتیں آج الحمدللہ جمع ہو گئی۔ اچھا، الوداع عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ وداع کے معنی ہے رخصت ہونے کے۔ اور ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے تراویح کے اندر جب وہ سپارہ پڑھ رہے ہوتے تھے، اور خاص طور پہ آخری دن ہوتا تھا، تو جب آخری سپارے کے اوپر پڑھتے پڑھتے آخری لمحات آتے تھے اور آخری صورتیں آتی تھی تو ان کی ہچکیاں بن جاتی تھیں، وہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ وہ کائے کے لیے روتے، اس لیے روتے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 30 رمضان المبارک تک تلاوت قرآن کی سماعت ہوگی مسجدوں میں تراویح کے اندر۔ اس وقت آپ ہر گلی سے جائے، ہر مارکیٹ کے اندر مسجدیں بنی ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں جہاں سے آپ گزریں گے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر، مائک کے اوپر آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ مسجد میں آپ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہر آدمی جو ہے وہ قرآن کریم لے کے بیٹھا ہوا ہے، قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ گھروں کے اندر آپ دیکھیں تو گھروں کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ مہینہ جو ہے یہ شہر قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا مہینہ ہے، تو سارے قرآن کی صدائیں آ رہی۔ اب جیسے ہی 30 رمضان المبارک پورے ہو جائیں گے روزے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ سناٹا چل جائے گا۔ اب تلاوت ہوگی، اب گھروں کے اندر خاموشی کے ساتھ تلاوت ہوگی، مسجدوں کے اندر، مساجد کے اندر خاموشی کے ساتھ تلاوت۔ وہ جو آپ کو ہر گلی سے، ہر شہر سے اور ہر مکان سے تلاوت کی بلند آوازیں آ رہی ہوتی تھی، جو مسجدوں سے آپ کو بلند آوازیں آ رہی ہوتی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ مساجد سے اور مائک سے اور لاؤڈ اسپیکر سے اب ہم سے رخصت ہو جائے گی۔ اب اس کی آوازیں جو ہے رمضان المبارک کے بعد نہیں آئیں گی۔ اسی طرح تراویح کی عبادت، اور تراویح جو ہے یہ ایک الگ عبادت ہے، اور تراویح کے اندر ختم قرآن یہ ایک الگ عبادت ہے۔ آپ تراویح میں پورا قرآن کریم پورے رمضان المبارک کے اندر مکمل کریں، جب بھی تراویح آپ کو پڑھنی ہے، اور اگر آپ تراویح کے اندر قرآن کریم نہ بھی پڑھیں، سورتیں پڑھ لیں، پورا قرآن کریم اگر ختم نہ کریں تب بھی آپ کو تراویح پڑھیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے 10 روزہ جو ہے وہ تراویح پڑھی، اول تو ہمارے یہاں بس ایسا نظام ہے، نام رکھنے والے غلط نام رکھتے ہیں۔ بھائی تراویح تو 10 روزہ ہوتی نہیں، تراویح تو ہوتی 30 روزہ۔ تراویح کب 10 دن کی ہوتی، تراویح تو پورے مہینے چلے گی۔
ہاں تلاوت قرآن جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 روزہ تکمیل قرآن، 20 روزہ تکمیل قرآن، 15 روزہ تکمیل قرآن. تو جن لوگوں نے 15 روز کے اندر قرآن کریم جو ہے وہ تکمیل کر لیا، تراویح ان کو بھی پڑھنی. اب ہمارے یہاں الحمدللہ کل قرآن کریم کی تکمیل ہو گئی، تو اب یہ نہیں کہ ہم فارغ ہو گئے چلو ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں اور مارکیٹ کے اندر شاپنگ کرتے ہیں. اب قرآن تو ختم ہو گیا، اب تراویح ورابی کیا ہے، گھر میں پڑھ لیں گے، یا پڑھی نہیں پڑھی نہیں. تراویح آپ نے اسی طرح جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. 26ویں شب میں بھی پڑھنی ہے آپ نے، 27ویں شب میں بھی پڑھنی ہے آپ نے، 28ویں شب میں بھی پڑھنی ہے، 29 میں بھی پڑھنی ہے، 30 میں بھی پڑھنی ہے. یہ تراویح آپ کی ایک مستقل عبادت ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے. تو 30 رمضان المبارک کے بعد یہ تراویح جو ہے اس کی عبادت ہم سے رخصت ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ سنتوں کا اور نوافل کا کتنا اہتمام کرتے تھے، نہیں کرتے تھے نا اکثر. حالانکہ مشکل سے ہر سنت کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں اور کسی میں نہیں بھی ہوتے. اب جیسے عصر کی نماز ہے اس میں شروع میں 4 سنتیں ہیں، اس کے بعد 4 فرض ہے، پھر نوافل نہیں ہے. تو اب وہ تو ہے ہی کم، لیکن جو کم ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دو، ضروری نہیں ہے. یہ ہم اپنی طرف سے فرض کر لیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے اپنی طرف سے فرض کر لی ہوتی. کل میں ایسے ہی امام صاحب سے مذاق میں میں نے کہا، ہماری تو آپس کی بے تکلفی ہے، میں نے کہا امام صاحب ایک بات بتائیں، یہ میرے فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم روزہ رکھتے ہیں، بچہ روزہ رکھتا ہے، اس کو ہار پہلاتے ہیں کہ بھائی اس نے روزہ رکھا ہے، اس کو ہار پہلاتے. اچھا کوئی آدمی حج کے اوپر گیا، حج کر کے آیا تو اس کو ہم جو ہے ہار پہلاتے، ارے حاجی صاحب آئے، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. کارنامہ تو ہے، اس میں تو خیر کوئی شک نہیں، عبادت ہے، اس کو ہار پہلاتے ہیں. اچھا اس کے بعد اعتکاف ہے، اعتکاف ابھی ختم ہوگا، سب جگہ سے ہار آ جائے، گھروں سے بھی، دوست احباب سے بھی، عقیدت مند سے بھی آوے، اعتکاف کیا ماشاءاللہ، ہار پہلا. تو میں نے امام صاحب سے کہا بھائی اعتکاف بھی عبادت، حج بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، اس میں ہار پھیلاتے، نماز کے بعد ہار بھی نہیں پھیلاتے. زکوٰۃ اتنی بڑی رقم دے رہا ہے، آپ کسی سے مانگے تائی نماز 100 روپے دے رہا ہے، میں بولوں گا یار میرے پاس نہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، میں کہاں سے 100 روپے، وہ 100 روپے نہیں دے گا آپ کو. اتنی بڑی رقم دے رہا ہے، 2.5%، اور جتنا امیر آدمی ہوگا اس کی لاکھوں میں رقم بنے گی، آپ اس کو ہاتھ نہیں پڑھائیں. نماز پڑھ رہا ہے بیچارہ، 5 منٹ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو آپ ہاتھ نہیں پڑھائیں. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم جو چل رہے ہیں نا، جس ڈگر پہ چل رہے ہیں، جس طریقے کے اوپر چل رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، تو ہم کر رہے ہیں. میں نے اپنے استاد سے پوچھا، میں نے کہا کہ استاد جی یہ بتائیے کہ یہ ایک محاورہ ہے بھیڑ چال چل رہا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میری سمجھ نہیں آیا. بھیڑ چال بہت سارے محاورے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ محاورہ ایسا ہے کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ کسی جگہ سے گلی سے جو ہے وہ بھیڑ جا رہی تھی، قطار کے اندر جا رہی تھی، راستے میں کوئی بڑا پتھر رکھا ہوا تھا. وہ بھیڑ جب آئی، اسے لگا پتھر رکھا ہوا ہے تو اسے اس کو پھلانگا اور پھلانگ کے جو ہے وہ آگے چلی گئی. پیچھے سے دوسری بھیڑ آئی، اسے لگا پتھر رکھا ہوا ہے، اس نے وہ پھلانگا اور وہ چلی گئی. اچھا اب آپ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا یار پتھر رکھا ہوا ہے، آپ نے پتھر کو سائڈ پہ. اب پیچھے سے جو تیسری بھیڑ آئی ہے، اس نے دیکھا کہ آگے جو 2 بھیڑیں گئی ہے وہ پھلانگتی بھی گئی، اب پتھر نہیں ہے لیکن وہ پھلانگتی جا رہی. اس کے بعد چوتھی بھیڑ آئی، اس نے بھی وہی حرکت کی کہ جو آگے والی نے کی تھی. مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں، بلکہ مولانا قاری طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے معتمد تھے، انہوں نے اپنے اس کے اندر لکھا، تقریر میں بیان کیا
ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ مدرسے میں تھے علم دین پڑھنے کے لیے وہاں پہ، تو شور کی آواز آئی، اور میں جو باہر نکلا میں نے دیکھا سارے طالب علموں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں اور وہ بھاگ گئے، سب بھاگ گئے، اور کہہ رہے ہیں میں نے وہ پتہ نہیں کوئی جہاد ہو رہا ہے کیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے بھی ایک ڈنڈا اٹھایا، میں بھی جو ہے پیچھے پیچھے بھاگا سب کے پیچھے۔ اچھا کہہ رہے ہیں جب میں آگے گیا تو میں نے ایک طالب علم سے پوچھا کہ بھائی ہوا کیا ہے، اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ پھر اس نے آگے والے سے پوچھا کہ بھائی یہ ہوا کیا، کیا جھگڑا ہے؟ اس نے بولا مجھے بھی نہیں پتہ چلا 90% کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا۔ تو ہمارے یہاں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں روڈوں کے اوپر، سڑک کے اوپر، کہ ہم جا رہے ہوتے، کوئی چیز، کوئی واقعہ پیش آیا، ہم بھی وہ کام کرنے لگتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اور آپ جس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ہماری زندگی، ہماری جو زندگی ہے اس کا ڈگر کیا ہونا چاہیے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جو قرآن نے راستہ بتایا ہے وہ راستہ۔ لیکن ہم کیا ہے بغیر سوچے سمجھے چل رہے ہیں۔ اگر ہم سوچ سمجھ کے چلتے نا تو نماز والے کو بھی ہاتھ پھیلاتے، زکوٰۃ والے کو بھی ہاتھ پھیلاتے، سب کو پھیلاتے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کام کرتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اب اس کے اندر اللہ نے ہماری تربیت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بھائی روزہ رکھو، کس طرح رکھو، اعتکاف کرو کس طرح کرو، رات کو جاگو کس طرح جاگو، قرآن کریم تلاوت کرو کس طرح کرو۔ یہ ساری چیزیں، یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ ساری تربیت اللہ تعالیٰ نے ہماری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو جائے، اور اس وقت سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ کہ ہمارے دامن میں تراویح بھی ہے، ہمارے دامن میں روزے بھی ہیں، ہمارے دامن میں اعتکاف بھی ہے، اور لیلۃ القدر کی بھی 21، 23، 25ویں شب گزر چکی ہے، اور ابھی 2 شبیں ہمیں اور ملے گی، یہ بھی ہمارے دامن میں ہوں۔ اب یہ ساری عبادتیں جو ہم نے کر لی، اگرچہ ہم نے بیٹھنگے طریقے پہ ادا کی ہے، یہ ہر آدمی اپنا خود محاسبہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اس کو خود اندازہ ہو جائے گا ہم نے کس طرح عبادتیں کی ہیں، روزے ہم نے کس طرح رکھے ہیں، روزے کا مقصد ہم نے پورا کیا ہے یا نہیں پورا کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کے آداب کیا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم برائیوں کو چھوڑ دیں۔ ہماری تربیت کیا کی گئی ہے روزے کے اندر کہ جائز اور حلال رزق آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ کو کھانے کے لیے منع کیا، آپ ہاتھ نہیں لگاتے۔ کوئی آپ سے کہے کہ بھائی افطار کا ٹائم ہو گیا، افطار کر لو، آپ کہتے ہیں 1 منٹ رک جاؤ، ذرا پورا اطمینان ہو جائے، تو اذان ہو جائے، وقت ہو جائے، سورج کا اچھی طرح پتہ لگ جائے، پھر میں کروں۔ آپ ہاتھ نہیں لگاتے جب تک وقت نہیں ہو جاتا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو روکا ہے، آپ کو روکا ہے۔ تو جب آپ کو اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے اندر روکا ہے، اور حلال چیزوں سے بھی تربیت کیا ہے کہ آپ کو حکم دیا جائے کہ یہ کام کرو تو آپ نے کرنا ہے، تراویح پڑھو تو آپ نے تراویح پڑھنی ہے، روزہ رکھو تو آپ نے روزہ رکھنا ہے، اعتکاف کرو تو آپ نے اعتکاف کرنا ہے، رات کو جاگو تو آپ نے رات کو جاگنا ہے۔ اور اگر آپ کو منع کر دیا ہے کہ بھائی کھانا نہیں کھاؤ، پانی نہیں پیو، تو آپ نے پانی نہیں پینا، آپ نے کھانا نہیں کھانا۔ آپ کو کہا ہے کہ بھائی برائیاں نہیں کرو، گناہ سے بچو، تو آپ نے گناہوں سے بچنا۔ یہ آج کی ٹریننگ کی ہے۔ اچھا اب ٹریننگ کیسی ہے؟ ٹریننگ کبھی صحیح ہوتی ہے، کبھی صحیح نہیں ہوتی، کبھی مکمل ہوتی ہے، کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ جس نے بھی اس ٹریننگ کو اچھی طرح کیا ہے، مکمل کیا ہے، تو الحمدللہ وہ اس ٹریننگ کے مطابق پھر باقی جو 11 مہینے ہیں اس کے اندر اس طریقے کے مطابق چلے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کے کرنے کو کہا ہے وہ کرے گا، اور جن چیزوں کے کرنے سے روکا ہے اس سے رک جائے گا۔
تو یہ چیزیں ہیں، آپ کے دامن میں عبادتیں جمع ہو گئی، تسبیحات بھی ہے، اذکار بھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، سماعت بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ساری چیزیں۔ اب یہ سب چیزیں جب آپ کے دامن میں جمع ہو گئے، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے وہی کرنا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے اللہ، ہم نے یہ عبادت کی ہے، یہ تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، یہ ہم نے جدوجہد محنت کی ہے، اے اللہ اس کو قبول کر۔ دیکھیں، آپ کوئی بڑے سے بڑا تحفہ جو ہے وہ اپنے دوست کی خدمت میں لے کے جائیں۔ فرض کریں آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ گاڑی خرید کے اس کو ہدیہ کی کہ بھائی وہ کلٹس جو ہے وہ تمہیں دے دوں، چلے کوئی مجھے دے دے کلٹس کہ بھائی مولانا صاحب یہ کلٹس لے لیں، تو مجھے تو جو ہے وہ ہونڈا سیوک پسند ہے، میں بولوں بھائی مجھے تو یہ پسند ہے، یہ میں نہیں لے رہا، تو آپ کیا بولے؟ یار میں 10 لاکھ کی 15 لاکھ کی گاڑی لے کے آیا ہوں، آپ یہ نہیں لے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی محنت آپ کر رہے ہیں رمضان المبارک کی، رات کو جاگ بھی رہے، دن کو آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، تراویح میں بھی 20 رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں 2 نفل پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہونے کے رمضان لیے وہاں 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ سب ہم لے کے گئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ تو مجھے پسند نہیں، یہ تو میں بیٹھیں گے طریقے کے اوپر آ جاتا، تو پھر کیا ہو؟ اتنی محنت کیا ہماری سائنس ضائع جائے گی۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے، آپ اس کو ایسے ہی رخصت کریں جیسے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، یعنی جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں اور اس کو رخصت کرتے ہیں تو والدین کس طرح آہوداری کرتے ہیں، بچے اور گھر کے جو ہوتے ہیں بہن بھائی وہ کس طرح اس کو رخصت کرتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھر کا کوئی والد والدہ یا بہن بھائی کہیں جا رہا ہو ملک سے باہر، ایئرپورٹ کے اوپر آپ دیکھ کے رونے کے مناظر کیسے ہوتے ہیں، اس طرح آپ رمضان المبارک کو رخصت کریں، یعنی آپ کو اس کے جانے کا دکھ ہو رہا ہو، پتہ چلے کہ آپ اہل ایمان مسلمان ہیں یہ۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ اتنی محنت کی ہے سارے مہینے کی، کہیں یہ بیکار نہ ہو جائے، اکارت نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، اے اللہ اس کو قبول فرما دے، اے اللہ ہم نے بے ڈھنگے طریقے پہ کی ہے، لیکن اے اللہ اس ناقص عبادت کو آپ کامل درجے میں کنورٹ کر کے تبدیل کر کے اللہ اس کو قبول کرے، بس یہ دعا کریں۔ یہ جو ہے رمضان المبارک کا حاصل ہے۔ اور پھر وہی آخری چیز کہ جو کچھ آپ نے اس رمضان المبارک میں سیکھا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آئندہ زندگی گزارے۔ یہ چند ساعتیں رہ گئی ہیں، ابھی تک اگر ہم نے ادھر ادھر تھوڑا بہت وقت ضائع بھی کیا ہو تو اب ان آخری وقتوں میں آپ زیادہ سے زیادہ اس وقت کے اندر عبادت کر کے ریاضت کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اس وقت کو گزار لے، پھر پتہ نہیں اگلے سال ہمیں نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ وصلی اللہ تعالی علی میرے بھانجے کی چوٹ لگ گئی، فریکچر ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اور جتنے بھی لوگ اسپتالوں میں گھروں میں چھوٹی بڑی بیماریوں کے اندر ہے سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عید کی نماز انشاءاللہ ہمارے یہاں جامع مسجد الاشرف میں 7:30 بجے ہوگی اور بیان 7 بجے شروع ہو جائے گا۔